بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ صورتحال اس طرح ہے کہ آج جب میں نماز فجر کے بعد پڑھانے کے بعد میں نے اپنا موبائل آن کیا تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں محترم جناب سید ذوالفقار علی شاہ صاحب گیلانی، انہوں نے ایک لنک بھیجا ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو چند احباب نے میسیجز بھی کیے ہوئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ میں نے چند دن پہلے محمد اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں اور مولانا میں گفتگو کی تھی، اور اس میں جو ہمارا عنوان تھا وہ قرآن کے حوالے سے تھا، جو کہ مفتی طارق مسعود کا جو حالیہ دنوں میں مسئلہ چل رہا تھا، اور اس میں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ امین شہیدی صاحب تھے جو کہ اہل تشیع کی جانب سے تھے، اور میں تھا، اور میرے ساتھ جو ہے وہ مفتی محمد وسیم بندگی صاحب تھے۔ اس میں یہ امین شہیدی صاحب نے کہا کہ بخاری شریف کے اندر اس طرح کی روایات ہیں کہ جو معاذ اللہ گستاخی پر مبنی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ روایات جو ہیں یہاں ہمیں سنائیں، اور ایسے آپ الزام نہ لگائیں کہ اس طرح کی روایات ہیں۔ تو پھر جواباً میں نے کارروائی کرتے ہوئے ان کی اصول کافی سے بھی کچھ باتیں کی، جس کے بارے میں وہ غصے میں آگے اور آگ بگولا بھی ہوئے اور کہنے لگے میرا یہ مقصد نہیں تھا اور یہ مقصد نہیں تھا۔ خیر، اسی دن سے ایک روز پہلے میں نے 11ویں شریف کے ایک پروگرام میں شرکت کی تھی، اور وہاں میرے اپنے شاگردی سمجھ لیں آپ، وہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، تو ایک مقام پہ تھے ہم، انہوں نے تقریر کی مجھ سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے قرآن کریم کی کسی آیت کی جو ہے وہ 40 تفسیر بیان کی۔ تو جب انہوں نے پروگرام ختم ہوا تو میں نے ان سے کہا، ظاہر ہے میں استاد بھی ہوں، کہ بیٹا آپ ان میں سے کوئی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پروگرام میں اس بات کا ذکر اس طرح سے کیا کہ امین شہیدی صاحب آپ کہتے ہیں بخاری شریف میں اس طرح کی روایات موجود ہیں، تو ان میں سے ایک روایت مجھے آپ پڑھ کے دکھائیں تاکہ اس پر بات کی جا سکے۔ میں نے کہا آپ تو آپ ہو، میں تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں کہ اس طرح ایک مفتی صاحب نے بات کی کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک حافظ قرآن نے قرآن کریم کی تلاوت کی، تو اس میں سے ایک آیت کا آپ نے مفہوم اور اس کی تفسیر بیان کی، تو 11 تک تو ابن جوزی سر ہلاتے رہے کہ مجھے معلوم ہے، اور 11 کے بعد انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، اور پھر بعض ائمہ اور بعض کتب کو بھی دیکھا ہے میں نے کہ انہوں نے اپنا جبہ پھاڑا اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے قدموں میں گر گئے۔ تو میں نے اس اپنے شاگرد کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹا یہ آج کا جو زمانہ ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، تو اب آپ اگر کوئی اس طرح کی بات کریں تو کوئی سامعین میں سے آپ سے سوال کر دے کہ اس میں سے کوئی 2-4 تفسیر ہمیں سنائیں، تو اس کا آپ کے پاس جواب نہیں سکتا۔ یہ بات وہاں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پروگرام چلا، تو آج صبح جو مجھے لنک بھیجا گیا وہ غالباً کوئی قادریہ طاہریہ نام کے پیج سے تھا، اس پر ایک مفتی صاحب کی اور پھر ایک قاری صاحب کی جو ہے اس طرح سے تردید آئی ہوئی تھی کہ ہزاروی جو ہے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا منکر ہے، جبکہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ تقریباً میرے 3 سے 4 جمعے یوٹیوب پر بیانات پڑے ہوئے ہیں، میں اسی پر کرتا رہا ہوں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے، فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک جو ہے وہ قرآن و حدیث پڑھاتے تھے، اور ظہر سے عصر کی نماز تک تجوید پڑھاتے تھے، اور 400 کے لگ بھگ علماء کرام روایات میں آیا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے اور آپ ان کو علم دین کی باتیں سکھاتے بھی تھے، لکھواتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اس واقعے کا انکار کیا۔ میں اس واقعے کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ ابن جوزی رحمہ اللہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اور خود حضرت شیخ کی جانب جو کتابیں منسوب کی جاتی ہیں کہ ان کی تصنیفات ہیں،
ان کتابوں میں بھی کہیں نہ کہیں ان کی تعلیقات میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ملتا ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے تو اس کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی روایات میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی، جہاں آپ کا مزار شریف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کم 90 سال آپ نے عمر پائی، تو اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تو بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ تو پھر جواب ہم یہی لکھتے ہیں کہ بھائی وہ کرامت ہے ان کی، 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کر تو یہ بھی آپ کی کرامت ہے، وگرنہ آپ نے 4 شادیاں کی، 49 بچے ہوئے، تو ظاہری طور پر ہم سے تو اس طرح کا حساب کتاب سمجھنا اور پھر لامادہ جواب یہی ہے، وہ ان کی کرامت تھی اور علماء کے اور بزرگان دین کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے اگر تصنیفات کو شمار کیا جائے اور زندگی کے ایام کو تو صفحات زیادہ بنتے ہیں، بظاہر ڈیوائڈ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ناممکن ہے، لیکن ان کے وقت کی خیر بات تھوڑی طویل ہو گئی۔ تو وہ پھر میں جامعہ گیا، تو جامعہ میں ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان سے میں نے ایسے ہی ذکر کیا، ان کو میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا استاد صاحب یہ تو قاری محمد یونس قادری صاحب ہیں جو کہ QTV پر ہوتے ہیں۔ تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ قاری محمد یونس صاحب ہیں، میری توجہ نہیں گئی اس جانب۔ اور جو مفتی صاحب نے ویڈیو بنائی، اور بھی بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں، کاٹ پیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کا کام ہے بنانا، وہ بناتے رہیں، تو ان کو بھی میں نہیں جانتا، اور یہ کون لوگ اس پیج کو چلا رہے ہیں اور اس پر کر رہے ہیں، میں ان کو بھی نہیں جانتا۔ خیر بات یہ ہے کہ ان دونوں نے یہ کہا، اور بھی جو دوست احباب بنا رہے ہیں کہ علم کا منکر، میں علم کا منکر نہیں، میں اس واقعے کا بھی منکر نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے شخص اگر اس کو نقل کرے اور بڑے بڑے علماء کرام اس کو نقل کریں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس واقعے کا انکار کروں؟ میں جتنا شیخ کا معتقد ہوں، بلکہ میرا تو نام ہی عبدالقادر جو ہے وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت کے نام کی وجہ سے، یعنی اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ تو قاری صاحب نے حوالے دیے، قاری محمد یونس قادری صاحب نے، کہ یہاں 2 کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں۔ تاہم مفتی صاحب سے قاری صاحب کا جو بھیجا تھا بات کرنے کا، وہ شائستگی کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ کہا کہ میں محبت کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں، تو قاری صاحب میں نے محبت کے ساتھ آپ کی گزارشات جو ہے وہ سماعت کرتی ہیں۔ میں اس واقعے کا بالکل منکر نہیں ہے کہ آپ نے 40 تفسیر کیا کہ 140 بھی بیان ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے علم کا بھی قائل ہوں، ان کی فقاہت کا بھی قائل ہوں، ابن کثیر جیسے لوگ ان کی فقاہت اور علم کے قائل ہیں، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری بھی ایک تشنگی ہے، اور وہ بجھنی چاہیے کہ یہ جو علماء کرام نے روایت نقل کی ہے، یا جو ائمہ کرام اور خطباء اور واعظین، جیسے کہ اس میرے شاگرد مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، بیان کرتے ہیں کہ پہلی تفسیر دوسری، تو چند سوالات تو بنتے ہیں نا۔ قاری محمد یونس قادری صاحب نے کہا کہ فرضی سوالات، قاری صاحب فرضی نہیں ہیں، چند سوالات بنتے ہیں۔ نمبر 1 وہ آیت کون سی تھی، نمبر 2 یہ قرآن کا علم ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کیا کیا معنی اور مطالب تھے، تو وہ 40 تفسیریں کون سی ہیں۔ اور پھر قاری صاحب آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ حال کی جانب گئے اور پھر انہوں نے وہ تفسیر کی۔ یقیناً ایسے ہوتا ہے جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ ہے، ان کی تفسیر بڑی پیاری ہے، اچھی لگتی ہے مجھے، وہ تفسیر عالمانہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، صوفیانہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، صرف و نحو کے اعتبار سے بہت عمدہ بات کرتے ہیں، اور میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اکثر میرے متعلق بھی رہتی ہے۔ تو قاری صاحب میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ ان 40 تفسیر میں سے اگر آپ 40 بتا دیں تو یہ احسان ہوگا امت کا، اور اگر آپ 40 نہیں بتاتے تو کچھ بتا دیں۔ اور پھر مجھے بخدا اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ QTV کے اس پروگرام میں جو لاہور سے چلتا ہے، غالباً طاہر تبسم صاحب جو ہیں اچھے فاضل ہیں، ان کے میزبان بھی ہوتے ہیں، اور دوست احباب بھی اس پروگرام میں ہوتے ہیں، مفتی رمضان صاحب بھی غالباً ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ QTV نے ابھی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت کے حوالے سے بڑے اچھے پروگرام کیے، ان میں سے ایک پروگرام میں بھی یہاں کراچی سے مرکز سے کر کے آیا ہوں، اور وہ چلا ہے QTV پر پروگرام۔ تو آپ یہ سوال جو ہے علماء کے سامنے رکھیں اور ان سے کہیں کہ یہ جو 40
تفسیر بیان کی، آپ نے معنی کا لفظ استعمال کیا، معنی میں اور تفسیر میں فرق ہوتا ہے، تو ان میں سے کچھ کون سی ہیں، مطلب کون سی کتاب کے اندر ہے؟ میں منکر نہیں ہوں، واقعی کا میں منکر نہیں ہوں، اور جو امین شہیدی کے سامنے میں نے بات کی اس کا تناظر کچھ اور تھا، مگر آپ کی ویڈیو بنانے کے بعد جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شیخ کی علمیت کا انکار کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ جیسے ہیں، جیسا ان کو اللہ نے بنایا، مادرزاد ولی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ علم کی معرفت پر اور چوٹیوں پر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انہی کا فرمان ہے کہ میں علم پڑھتا گیا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ تو میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ آپ جب پروگرام کریں، ٹی وی کا پروگرام، تو اس میں مفتی طاہر صاحب کے سامنے یا رمضان شیلوی صاحب کے سامنے یا جو بھی اکابرین آپ کے پاس آتے ہیں پروگرام میں، یہ سوال آپ ضرور رکھیں کہ یہ جو 40 تفسیر والا واقعہ ہے، ان میں سے چند تفسیر جو ہیں وہ بتائی جائیں۔ قاری صاحب بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے یہ بڑا فاسٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بات پر من و ان اس کو مانتے چلے جائیں، اور ٹھیک ہے ادب، احترام، تعظیم، عقیدت ہمارے دل میں شاید آپ سے زیادہ ہو قاری صاحب، مگر جو چیزیں ہیں جو سمجھنی چاہیے وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اور آپ اپنی ویڈیو کے نیچے دیکھیں کہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ازہروی صاحب نے یہ بات نہیں کی، وہ واقعے کا منکر نہیں ہے، اس نے کہا کچھ تفسیر اس میں سے آنی چاہیے، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں قاری صاحب، میں یہ بیان نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ آئی ہے، مگر بیان نہیں کرتا کیونکہ مجھے واقعہ تو ملتا ہے، بڑے بڑے اکابرین کی کتابوں میں ملتا ہے، بڑے بڑے باعثین بیان کرتے ہیں، مگر ابھی تک مجھے یہ 40 تفسیریں یعنی من و ان، جس طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کی بیان فرمائی ہیں، یہ ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے۔ اور یہ ایک سمجھنے کہ ایک عالم کا، ایک قرآن کے طالب علم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ بھئی اس کا یہ معنی نکل رہا ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے، یہ معنی ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور قاری صاحب میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی مکمل بالاستیعاب، جس طرح کہ یہ میرے پاس تفاسیر موجود ہیں لائبریری میں، 15 20 جلدوں پر بھی امام رازی کی ہے، امام خازن کی ہے، اور طبری ہے، اور دوسرے جس طرح علماء ہیں ہمارے، اس طرح مستقل انہوں نے بالاستیعاب قرآن کریم کی کوئی تفسیر نہیں لکھی۔ اگر وہ لکھی ہوتی تو میں اس میں بھی یہ چیزیں تلاش کرتا۔ تو قاری صاحب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی کون سا مقام اور کون سی آیت پڑھی، اور پھر اس آیت کی تفسیر بیان کی، جو 11 تھی وہ ابن جوزی نے کہاں تفسیر بیان کی، اور پھر 40 جو شیخ نے بیان فرمائی ان میں سے 40 میں سے کچھ کہاں ہیں، یہ ہے۔ باقی آپ بے فکر رہیں، میں اولیاء کرام کا ادب کرنے والا ہوں، ان کی تعظیم کرنے والا ہوں، اور شاید جن مقامات پہ میں بیٹھ کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا دفاع کرتا ہوں، اور شاید آپ بھی نہ کرتے ہوں، اور آپ اس طرح کھل کے نہ بولتے ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جو پروگرام چلاتے ہیں اور جس ادارے سے منسلک ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں ایک اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ اس ادارے کا اہتمام میں چلنا پڑتا ہے، مگر آپ اس پر جو ہے وہ ضرور پروگرام کریں۔ میں نے کوشش کی تھی آپ کا نمبر مل جائے، جو ٹی وی کے لوگ تھے ان کے پاس میرا نمبر بھی ہے اور ان کے نمبر بھی میرے پاس ہیں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو پھر اس کا جواب تفصیلی جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد دھڑا دھڑ ویڈیوز بن رہی ہیں، اور پروگرام جیسے میرے 11ویں شریف کے ہو رہے ہیں تو پھر وہاں کمنٹس یہ آ رہے ہیں کہ بھائی اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کی ہے کہ معاذ اللہ جس سے ان کی بے ادبی ہوتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ ایک مخصوص تناظر کے اندر بات کہی گئی تھی ایک رافضی کو جواب دینے کے لیے۔ اور اب میرا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ بننی چاہیے اس پر بھی کہ 40 تفسیریں یہ ہیں تاکہ امت کو اس سے استفادہ بھی اور افادہ بھی۔ اور آپ نے چونکہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو میں اپنے اکابرین اہل سنت سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور میں نے دیکھا بہت سارے فتاوی جات کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پر تحقیق کریں
اور اس کی تخریج کریں کہ یہ واقعہ جو ہے کہیں ہمیں اس کی یہ جو 40 تفسیر ہیں یہ مل جائیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے محبتوں سے مجھے یاد کیا، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ میرا نمبر جو ہے وہ کیو ٹی وی کا جو کراچی کے ہمارے دوست احباب ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں تقریباً ان کے پاس میرا نمبر بھی ہے، اور میرا نمبر ہر کسی سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نمبر مجھے ملا نہیں، ورنہ میں رابطہ آپ سے کرنا چاہتا تھا، تو آپ مجھ سے اگر اس معاملے میں بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ میرے علم میں لایا گیا کہ آپ لاہور سے پروگرام کے میزبان ہوتے ہیں، اور بتایا گیا کہ آپ اچھے ناخواں و قاری ہیں، جیسے مجھے میرے طالب علموں نے آج جامعہ میں بتایا، تو آپ کوشش کریں تاکہ ایک رابطے کا سلسلہ شروع ہو، اور جو چیز میں نے آپ سے کہی ہے یہ آپ صرف نظر ثانی نہیں بلکہ کوشش کریں، اور اگر آپ کو یہ کسی کتاب کے اندر چیزیں مل جاتی ہیں 40 تفسیر، تو مہربانی فرما کر وہ مجھے ارسال فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا وما علیہ الا البلاغ۔